موجودہ حکومت جس طریقے سے آئی ہے اور جس طریقے سے اسے لایا گیا ہے وہ تو ساری دنیا کے سامنے ہے. لانے والے کون ہیں, مسلط کرنے والے کون ہیں, کن کی اشیر بات کے ساتھ آئے ہیں, اور اس کا برملا اظہار میرا خیال ہے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیتے وزیر اعظم صاحب, جتنی شدت کے ساتھ انہیں یاد کروانا پڑتا ہے کہ جناب ہم ہی تابع دار تھے تو ہم ہی تابع دار ہیں تو ہمیں ہی رہنے دیا جائے. لوگوں کا اعتماد اور اعتبار عمران خان صاحب کی ذات پر تھا اور آج بھی ان کی ذات پر ہے. آپ سیاست کو اس حد تک لے جا چکے ہیں جہاں پر اب سیاست نہیں رہی بلکہ ذاتی دشمنیوں میں تبدیل ہو چکی ہے. اس بات کی مکمل تسلی رکھیے گا کہ عمران خان صاحب کے باہر آنے کے بعد, ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد, حکومت میں آنے کے بعد ان تمام ٹرسٹوں کا حساب ہوگا جہاں سے لوگ ٹرسٹ کا نام بنا کر ذاتی مالی منافع حاصل کرتے رہے. میں پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ خاتون ہے, میں کوئی اس قسم کی زبان نہیں استعمال کرتا خواتین کے بارے میں, ماں بننے کے منصب پر فائز ہونے کی خواہش مند ہوئیں, ایک اچھی بات ہے. بڑا ماں کا جو منصب ہے بڑا مقدس منصب ہے, لیکن جن ماؤں نے ان بچوں کو پیدا کیا ہے آپ انہی ماؤں کو ان کی ماں رہنے دیں, آپ خام خواہ میں ان کی ماں بننے کی کوشش نہ کریں. اور پھر ہر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے کہ وہ کس کو ماں کا درجہ دینا چاہتا ہے, کس کو نہیں دینا چاہتا. تو یہ اس قسم کی بونڈی قسم کی میڈیا کوریج کر کے آپ پتہ نہیں دنیا کو کیا امیج دینا چاہتی ہیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب, جن کا اپنا کردار کارٹونوں والا ہو, جو انگلیوں پر ناچنے والے ہوں, جو اشاروں پر ناچنے والے ہوں, جو صبح و شام مدح سرائی کر کے ان سیٹوں کے اوپر پہنچے ہوں, وہ اب لوگوں کو تانے دیں گے. موقف تو ہمارا ساروں کا یہی ہے کہ حکومت کے بس میں کوئی چیز نہیں تھی, لیکن سلسلہ سارا ہمارے قبضے میں ہے, اختیارات ہمارے پاس ہیں, فیصلہ ساز ہم ہیں, فیصلہ ہم کرتے ہیں. ایک ملاقات تو وہ کروا نہیں سکے خان صاحب کے ساتھ. تو ریلیف جو ہے وہ حکومت نے ہی یہ بات باور کروائی تھی کہ جو پاور کوریڈورز ہیں وہ حکومت کے ساتھ آن بورڈ ہیں ان مذاکرات کے اوپر. اگر وہ آن بورڈ ہوئے تو ریلیف مل جائے گا, اور یہ ریلیف نہیں ہے جی. ریلیف کیا مانگ رہے ہیں ہم نے تو نہیں کہا آپ کیس ختم کر دیں, ہم نے تو نہیں کہا آپ ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیں, ہم نے تو نہیں کہا کہ جس طرح ایک سابق وزیر اعظم راتوں رات طیارے پہ بیٹھ کے بھاگ گیا تھا اور اس کی فیملی کو اور اس کی پارٹی کے لوگوں کو بھی نہیں تھا پتا, وہ بیچارے جیلوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ سابق وزیر اعظم صاحب پاکستان سے فلائی. ہم تو اس قسم کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہے, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیکیوشن کے کردار کی اصلاح کریں, نمبر 1, تاکہ ہم مقدمات کو فیس کر کے باہر آئیں, اور نمبر 2 یہ ہے کہ آپ 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیں, اور اس کا جو رزلٹ آئے گا وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگا, جو غیر جانبدار آزاد جوڈیشل کمیشن ہوگا.